شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج الحمدللہ ہمارا دوسرا سبق ہے رمضان المبارک کے تربیتی کورس کا جو آغاز ہوا تھا. دوسرے کورس کے ابتدائی احوال میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں کہ اس کورس کے اندر رمضان المبارک کی اہم عبادت جو کہ صوم یعنی روزے کے نام سے موسوم ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے اور اس پر ہم 3 عنوانات پر بات کریں گے. سب سے پہلے نمبر پر صوم کا معنی کیا ہے، دوسرے نمبر پر اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کی حکمتیں کیا ہیں. صوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اپنے آپ کو روکنا، کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو روکنا. اسے صوم کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو روزہ کہتے ہیں. اور یہ جو روزے ہیں، ان روزوں کی مختلف اقسام ہیں. کچھ روزے فرض ہیں، کچھ روزے واجب ہیں، کچھ روزے سنت ہیں، کچھ روزے نفل ہیں. رمضان المبارک میں جو روزے ہیں یہ روزے فرض ہیں، اور اس کے علاوہ جو انسان منت مانتا ہے یا جو کفارے کے روزے ہیں وہ مسلمان پر واجب ہیں. اور اس کے علاوہ جو سنت ہیں جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، اور اسی طرح وہ روزے جو نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے وہ روزے سنت ہیں. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر وہ روزے جنہیں احادیث کے اندر ذکر ہے یا عام طور پر مسلمان رکھتے ہیں وہ مستحب ہے، مندوب ہے، نفلی روزے ہیں. رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت. رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ روزے اسلام کے شعائر میں شامل ہیں. یہ اسلام کی شعائر ہیں اور اسلام کی علامات میں شامل ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور روزوں کا مقصد بھی بتا دیا کہ اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ روزے کے ذریعے سے انسان تقوی حاصل کرتا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں انسان اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کو اپنے دل میں بٹھا لے اور اللہ رب العزت ہی سے امید اور تمنا رکھے کہ اللہ رب العزت ہی میرے نگہبان ہے، میرے مالک ہیں، میرے خالق ہیں، میرے رازق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں ڈر اور خوف بھی ہو کہ میرے مالک کی جانب سے جو حکم ہے اس پر میں عمل نہیں کروں گا تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کا عتاب اور غصہ مجھ پر ہوگا. بعض مفسرین نے اس آیت کے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ یہ مطلقاً روزوں سے ہے، جبکہ فرضیت جو روزوں کی ہے وہ اس آیت کے بجائے جو اس کے بعد آنے والی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ آیت ہے. اس آیت سے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے. ان میں سے پہلے نمبر پر کلمہ توحید ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، اور تیسرے نمبر پر روزہ ہے. بعض مفسرین اور محدثین نے اور علماء اور فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ جو روزے ہیں رمضان المبارک کے یہ 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے. نبی علیہ السلام کا مدینہ کی طرف ہجرت کر لینے کے بعد
2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ مکی دور کے اندر روزے فرض نہ تھے، جبکہ بعض فقہا کا جن میں احناف بھی شامل ہیں ان کے نزدیک روزے پہلے فرض تھے، لیکن رمضان کے روزے 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے۔ پہلے روزے فرض تھے وہ ایسے تھے کہ عاشورہ کا روزہ تھا اور اس جیسے کچھ روزے تھے جو فرض تھے اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے ان روزوں کو سنت یا نفل قرار دے دیا اور اس کے علاوہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں انہیں فرض قرار دے دیا۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، فرمایا الصیام جنتن، کہ یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ رمضان المبارک میں انسان روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، ہر چیز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا الصیام جنتن، یہ ڈھال ہے انسان کے گناہوں کے درمیان، کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جو کہ باقاعدہ طور پر روزہ داروں کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، اور اس کا نام ریان ہے، اور اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ اس دروازے سے صرف روزہ داروں کا گزرنا لازم ہے، روزہ داروں کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی نہیں گزرے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، بعض صحابہ اکرام نے بھی اسی طریقے کو اپنایا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ مسلسل روزہ رکھنے کو عربی کے اندر صوم وصال کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ امت ایسے روزے نہ رکھے کہ جو صوم وصال ہو اور مسلسل روزہ رکھ رہے ہوں، اس لیے کہ انسان ہے اور انسان کے ساتھ ضروریات بھی وابستہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، تم میں سے کون ہے جسے اللہ رب العزت کھلائے اور پلائے؟ اور یہ بھی ہے کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو سکتا ہے، جو میری طرح ہو سکتا ہے۔ یقیناً نبی علیہ السلام کا اشارہ اس جانب تھا کہ امت میں کوئی بھی میری طرح نہیں ہو سکتا ہے، جو کلیتاً ہر چیز میں میری طرح ہو ایسا ناممکن ہے۔ البتہ نبی علیہ السلام کی صفات کو، عادات کو مختلف طریقوں سے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے روزہ دار کے متعلق ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو روزہ دار ہے، روزہ دار اور کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو یقینی طور پر اس کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے، اور اللہ رب العزت کو ایمان والے کی روزے کی حالت میں پیدا ہونے والی بدبو اللہ رب العزت کو کتنی پسند ہے؟ فرمایا کہ مشک سے زیادہ اللہ رب العزت کو روزہ دار کی یہ خوشبو پسند ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے روزے کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ روزہ، فرمایا کہ حصن حصین من النار، کہ یہ روزہ انسان کو آگ سے بچانے والا ہے۔ روزہ انسان کو آگ سے بچانے والا ہے، یعنی جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو فرمایا کہ یہ روزہ اسے جہنم سے بچائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع پر بھی ارشاد فرمایا، اور 2 چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو انسان کی قیامت والے دن شفاعت اور سفارش کریں گے، ان میں سے ایک روزہ ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ فرمایا ان دونوں کی شفاعت، سفارش قبول کی جائے گی، ان دونوں کی سفارش اس قابل ہے کہ اسے قبولیت کا درجہ حاصل ہو۔ تو جو روزہ رکھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا روزہ اس انسان کی سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس نے دنیا کے اندر مجھے اپنے حقوق اور آداب کے ساتھ رکھا تھا، اور اب میں سفارش کرتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں میں اس کے ساتھ تھا، اب آخرت میں بھی میں اس کے ساتھ، یعنی اس کو جنت لے جانا چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے روزے کے متعلق ارشاد فرمایا،
مختلف دو روایات ہیں، معنی بڑا عجیب ہے، یعنی انسان کو بڑی تسلی دینے والی وہ آیات، وہ احادیث ہیں۔ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک اور روایت میں فرمایا وانا اجزا بہ، فرمایا فرشتوں سے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ نامہ اعمال کے اندر یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا ہے، بس اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی روزے کا بدلہ ہوں، میں ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ تو جو انسان روزہ رکھنے کے بعد اللہ رب العزت کو حاصل کر لیتا ہے، روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد اسے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ رب العزت حاصل ہو گئے، اسے اور کیا چاہیے۔ ایک واقعہ یہاں پر عرض کرتا جاؤں گا کہ محمود غزنوی نے اپنے زمانے کے اندر یہ اعلان کیا کہ جسے جو چاہیے وہ لے لے، جس چیز پر جو انسان ہاتھ رکھے گا، آج خزانہ کھلا ہے، وہی چیز اس کی ہوگی۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مختلف چیزیں حاصل کر لی، لیکن ایک بڑھیا دور کھڑی انتظار میں تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وقت تھوڑا ہے، تم کیوں کوئی چیز نہیں لینا چاہتی؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے اعلان کیا کیا ہے؟ تو محمود غزنوی نے اسے اعلان سنایا کہ یہ اعلان ہے کہ آج کے دن جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہوگی۔ اس خاتون نے، اس بڑھیا نے فوراً محمود غزنوی کا سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور ہاتھ رکھ لینے کے بعد اس عورت کا، اس بڑھیا کا قول کیا تھا، اس نے کیا کہا کہ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو سب کچھ میرا ہو گیا، بادشاہ میرا ہو گیا تو سب کچھ میرا ہو گیا، تو جس کے اللہ رب العزت ہو گئے اس کا سب کچھ ہو گیا۔ اب یہاں پر میں آخر میں آپ حضرات کے سامنے روزے کی حکمتوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے جو روزے کو فرض قرار دیا ہے، آخر اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ روزے کی حکمتیں یہ ہیں کہ روزہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت ہے، اللہ رب العزت کی محبت کی پہچان ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد روزہ انسان کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد روزہ انسان کے باطن کی صفائی کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کی صفائی کا بہترین ذریعہ اور بہترین عمل روزہ ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں رکھے جانے والے روزوں کی ایک فضیلت اور برتری خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مسلسل 30 دن تک ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آج اطباء اور ڈاکٹر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو انسان مسلسل 30 دنوں تک مخصوص وقت کے اندر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ روزہ جہاں پر انسان کی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، وہیں پر یہ روزہ انسان کو جسمانی بیماریوں سے بھی روکنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور بہت ساری ایسی بیماریاں انسان کے علم میں بھی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت غیبی طور پر اس انسان کے باطن کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کی ان جسمانی بیماریوں کو بھی اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ آج اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ